حیثیت ہی نہیں. عزیزان محترم دیکھیے یہ ہے مقام حتمی مرتبت. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان میں آدم مسجود ملائکہ بھی ہیں. یا علی ان میں آدم ثانی بھی ہیں, ان میں خلیل اللہ بھی ہیں, ان میں کلیم اللہ بھی ہیں, ان میں روح اللہ بھی ہیں. لیکن اگر یہ انبیاء محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لائیں, اور صرف ایمان ہی نہیں لانا, آیت بتا رہی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اے انبیاء صرف میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا, اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اور ہے نا عزیزان محترم, اس کی مدد بھی کرنی ہے. صرف زبان سے اس کی رسالت کا ہی اقرار نہیں کرنا, اس کی نصرت بھی کرو گے. اسے میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلے نہیں جاؤ گے. یا علی اے گروہ انبیاء, میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے, اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اسے میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلے نہیں جانا, اس لیے کہ اگر میدان میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو نبوتیں گئیں, اگر بھاگ گئے تو نبوتیں گئیں, فاسق ہو جاؤ گے. یعنی پروردگار عالم نے فیصلہ دے دیا کہ دیکھو میرے نبی کو اگر کوئی نبی بھی چھوڑ کر چلا جائے, میدان سے بھاگ جائے تو فاسق ہو جائے, تو کسی امتی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ہر نبی نے اقرار کیا کہ پروردگار ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے, اس کی مدد بھی کریں گے. سورہ آل عمران کی آیت ہے نا, قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا, ہاں پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے, اس کی نصرت بھی کریں گے. تو پھر عالم اسلام تسلیم کیوں نہیں کر لیتا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے کلمہ پڑھا ہے میرے نبی کا. آدم نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا, نوح نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا. عزیزان محترم, اور ایک بات عرض کرتا چلوں, حالانکہ ہر نبی کی امت نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا, ہر نبی کی امت نے کلمہ پڑھا اپنے نبی کا, ہر نبی نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا. آدم کی امت نے کلمہ پڑھا آدم کا, آدم نے کلمہ پڑھا میرے نبی کا. بات کو مزید واضح کر دوں, آدم کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آدم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوح کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, نوح نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابراہیم کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موسیٰ کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے کہاں ہے وہ مورخ, کہاں ہے وہ تاریخ لکھنے والے بددیانت مولوی اور مورخین جو پچھلے 1400 سالوں سے تاریخ کے اوراق پر لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں, 40 سال کے بعد نبی بنے. اور ہے نا عزیزان محترم, کہاں
ہے وہ تاریخ لکھنے والے جو مسلسل 1400 سالوں سے تاریخ کے اوراق پر لکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. 40 سال کے بعد نبی بنے. آمنہ کی گود میں آئے نبی نہیں تھے. عبد المطلب کی آغوش میں آئے نبی نہیں تھے. ابو طالب کی آغوش میں آئے نبی نہیں تھے. ارے محمد مصطفیٰ کی نبوت کو مکہ اور مدینہ تک محدود کرنے والوں، نبوت مکی نہیں ہے، نبوت مدنی نہیں ہے، نہ نبوت مصطفیٰ مکی ہے، نہ نبوت مصطفیٰ مدنی ہے، نہ نبوت مصطفیٰ 23 سالہ ہے. تاریخ کو اپنی تبدیل کرو، تاریخ میں نوٹ کرو، نبوت مصطفیٰ عالمینی ہے. نبوت مصطفیٰ عالمینی ہے، یعنی جہاں جہاں تک رب العالمین کی رب العالمینیت ہے، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمینیت. یہ ہے مقام مصطفیٰ. عزیزان محترم، یا یوں کہوں کہ اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر انبیاء و مرسلین سے بھی اس وقت تک اپنی توحید کا اقرار قبول نہیں کیا جب تک اپنے حبیب کی نبوت کا اقرار نہیں. ہر نبی نے اقرار کیا، پروردگار ہم تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے. اور اگر نہ کی تو نبوتیں گئیں، اور اگر نبوتیں چلی گئیں تو پھر اسلام میں رکھا کیا ہے؟ اور ہے نا عزیزان محترم، تو پھر اقرار کرے نا عالم اسلام میرے نبی کی عظمت کا کہ جس کے سر پر 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتوں کا تاج محل قائم ہے. عزیزان محترم، ہر نبی نے اقرار کیا کہ ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے. ہر نبی پر واجب کلمہ پڑھے میرے نبی کا، اور اگر نہ پڑھا تو نبوتیں گئیں. قرآن کہہ رہا ہے نا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اے گروہ انبیاء، ایمان لاؤ میرے نبی پر، اور اگر نہ لایا تو تمہاری نبوتیں گئیں. اور ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، آیت کے الفاظ ہیں لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. پہلے ایمان لانا ہے پھر نصرت کرنا ہے. اے گروہ انبیاء، پہلے ایمان لاؤ. مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ جملہ اپنے محترم سننے والوں تک پہنچا سکوں. اے گروہ انبیاء، پہلے ایمان لاؤ، پہلے میرے حبیب کی رسالت و نبوت کا اقرار کرو، پھر مدد کرنا، پھر نصرت کرنا. پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے حبیب کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی کے اقرار رسالت سے پہلے اس کی مدد قبول کرے. یا علی یا علی. کہا میرے نبی کا، میرے حبیب کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی کے ایمان لانے سے پہلے اس کی مدد قبول کرے. لہذا اے انبیاء، پہلے ایمان لانا ہے، پھر نصرت کرنا ہے، پھر مدد کرنا ہے. تو عالم اسلام غور کیوں نہیں کرتا کہ جو محمد مصطفیٰ مصطفیٰ انبیاء سے بھی اس وقت تک نصرت قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کی رسالت کا اقرار نہ کر لے. تو ابو طالب سے یا علی یا علی 40 سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ محمد مصطفیٰ 40 سالوں تک ابو طالب سے کیسے مدد لیتا رہا. اور ہے نا عزیزان محترم، عزیزان محترم صلوات پڑھ دیجئے. عالم
اسلام کو تدبر کرنا چاہیے نا اس جملے پر, اس نقطہ پر کہ جو محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر انبیاء و مرسلین سے بھی اس وقت تک نصرت قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کی رسالت کا اقرار نہ کر لے. تو وہ محمد مصطفیٰ 40 سالوں تک ابو طالب سے مدد کیسے لیتا رہا؟ بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی ان علمی توجہات کا. اے گروہ انبیاء, ایمان لاؤ میرے نبی پر, مدد کرو میرے نبی کی. اللہ کہہ رہا ہے نا, اے انبیاء مدد کرو میرے نبی کی, مدد کرو میرے نبی کی, مدد کرو میرے نبی کی. کتنی عجیب بات ہے, حالانکہ ہم تو آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں ملا حضرات سے غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. ہم تو آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں نا, غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت. اور یہاں پروردگار خود انبیاء سے کہہ رہا ہے, اے انبیاء مدد کرو میرے نبی کی. اور پھر ساتھ حکم بھی دے دیا, اگر مدد نہ کی تو تمہاری نبوتیں گئیں. آدم کی نبوت بیکار, قرآن کہہ رہا ہے نوح کی نبوت بیکار, ابراہیم کی نبوت بیکار, موسیٰ کی نبوت بیکار, عیسیٰ کی نبوت بیکار. تو یہاں فرمایا کہ اے انبیاء اگر محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان نہ کیا, اقرار نہ کیا تو تمہاری نبوتیں بیکار. اور غدیر میں فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَ, اے محمد اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تمہاری رسالت بیکار. اللہ رے, اللہ رے عظمت ولایت فرزند ابو طالب یعنی تمام انبیاء کی نبوت رکی ہے رسالت محمد پر, اور رسالت محمد رکی ہے ولایت علی پر. ماشاء اللہ اسے مسئلے نو تھوڑا جتنا